نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے برے خاتمے کے حوالے سے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ برا خاتمہ ہوتا کیا ہے اور برے خاتمے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ چلیں ناظرین اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ برے خاتمے سے نجات پانے کے لیے ہر دم گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں مشغول رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نیک کام کرتے ہوئے اچھی حالت میں موت آئے۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مرتے وقت جیسا کام ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا چاہے کہ بندہ ہر وقت ہی نیک کام میں لگا رہے، شاید وہی اس کا آخری وقت ہو۔ ہر ایک کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور برے خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدابیر کیا ہے۔ نامعلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے علی شان ہے، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت پر بسر کرو اور ہر گناہ سے بچو، لازماً تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے، حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں ہمیشہ ہر ٹائم مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو، اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سکرات کے وقت یعنی موت کے وقت جب نزاع کا ٹائم آتا ہے، اس وقت شیاطین اپنے چیلوں کو مرنے والے کے پاس دوستوں رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آ جاتے ہیں۔ شیاطین اپنے چیلوں کو جب کوئی بندہ مرتا ہے اس کے پاس اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کی فیملی میں کوئی بھی ممبر ہو، اس کی شکل اختیار کر کے ان چیلوں کو اس مرنے والوں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں، جو چیلے ہوتے ہیں اس انسان کو کہتے ہیں، ہم تیرے بھائی ہیں، ہم تجھے سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے، یعنی کہ ہم تیرے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ سے پہلے مر چکے، آپ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے، مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ شیطان کے چیلے اس مرنے والے کو کہتے ہیں جب نزاع کا وقت قریب آ جاتا ہے، اب تیری باری ہے، ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے۔ استغفر اللہ۔ وہ شیطان کے چیلے مرنے والے کے پاس آ کر اس کے عزیز و اقارب کی شکلیں اختیار کر کے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو مر گئے، ہم نے موت کا مزہ چکھ لیا، ہم نے مرنے کے بعد جو کام ہونا تھا ہم اچھی طرح واقف ہیں، ہم آپ سے ایک ہمدردانہ اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہودی ہو جاؤ،
بہتری میں آ جاؤ گے۔ استغفر اللہ، یعنی دین اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کی روپ میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان چیلوں کی بات مرنے والا نہیں مانتا تو پھر اور لوگوں کی شکل اختیار کر کے دوبارہ پھر آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ اس مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوب کیا تھا۔ یوں ہی عزیز و اقارب رشتہ داروں کی شکلوں میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کرنے کے لیے مشورہ دیتی ہیں۔ تو جس کی قسمت میں ہو، اللہ اکبر، جس کی قسمت میں ہو پھر جانا، منحرف ہو جانا، پھر جانا لکھا جاتا ہے، وہ اس وقت ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے مقدر میں، جس کے نصیب میں لکھا ہو پھر جانا، منحرف ہو جانا، تو وہ اس ٹائم ڈگمگا جاتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ دائرہ اسلام سے دور چلا جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمارے حال و زر پر کرم فرمائے، نزاع کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نزاع کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ شیاطین آئے، نہ ان کے چیلے آئیں۔ اللہ اکبر، آمین۔ بلکہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرما ہوں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نزاع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزاع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے پڑھا اللہ عز و جل اس پر عمل کرنے اور اس نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔